وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی۔ ایک موقع پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں، تو اللہ ایسے بندوں کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ کا حق بندوں پر یہ تو واضح ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ محسن اور منعم حقیقی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا اللہ کا تو یہ حق واضح ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں، لیکن بندوں کا حق اللہ پر یہ جو ہے اس معنی میں نہیں ہے کہ بندوں نے اللہ پر لازم کیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے اوپر خود اس کو لازم کیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے میں ان کی بخشش کروں گا۔ یہ اس معنی میں بندوں کا حق اللہ پر ہے۔ دوسری بات کی سمجھ لیجئے کہ یہ عبادت اس کا معنی کیا ہے؟ تو عبادت کا ایک وہ مفہوم ہے جو آج کے معاشرے میں رائج ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ ادا کر دو، حج کر لو، عمرہ ادا کر لو، قربانی کر لو، اور اس نوعیت کے چند اور کام ہیں، ان کاموں کو کرو تو اللہ کی عبادت کر لو گے، باقی پوری زندگی جیسے چاہو گزار لو۔ یاد رکھیے یہ ناقص تصور ہے عبادت کا، اور اس معاملے میں یہ لوگ قصوردار بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک طویل عرصہ غلامی کی حالت میں رہے، اور اس دور میں ہمارے لیے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ اس کو ادا کرنے کی اجازت تھی، لیکن باقی ہمارا معاشی نظام، ہمارا معاشرتی نظام
ہمارا سیاسی نظام، ہمارا عدالتی نظام، یہ سب ہم سے لے لیا گیا تھا اور اس دائرے میں ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا جب طویل عرصہ اس کیفیت میں رہے تو آنے والی نسلوں میں یہ بات رائج ہو گئی کہ دین اور عبادت صرف نماز اور روزے کا نام ہے، اس کے علاوہ باقی انسان جو چاہے کرے۔ یہ وہ غلط تصور ہے جو عبادت کے حوالے سے رائج ہوا ہے۔ عبادت جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر احادیث میں ہے، اس کا جامع مفہوم 8ویں صدی کے مجدد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ایک جامع نام ہے، یہ مشتمل ہے ان تمام چیزوں کو جو اللہ کو پسند ہو اور جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوتا ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہو، ظاہری اعمال سے تعلق ہو، باطن کے عقیدے اور اخلاق سے اس کا تعلق ہو، اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق جب یہ قول، یہ عمل، یہ عقیدہ اور اخلاق ہوگا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور پھر شیخ الاسلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، اولاد کی تربیت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب کا سب عبادت ہے۔ اور دو صفحے لکھنے کے بعد انہوں نے آخر میں خلاصہ یہ نکالا، فَالدِّينُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ، دین سارا کا سارا عبادت میں داخل ہے۔ تو دین اسلام نام ہے قرآن کا، دین اسلام نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اور یہ دین انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، عقیدہ بھی بتاتا ہے، نماز و روزہ و زکوٰۃ کی بھی تعلیم دیتا ہے، انفرادی اور اجتماعی معاملات سے متعلق بھی تعلیمات دیتا ہے، اخلاق کے اصول بھی وضع کرتا ہے۔ غرض انسانی زندگی میں جتنی وسعت ہے، دین میں اس کے حوالے سے مکمل تعلیمات موجود ہے۔ زندگی کا کوئی دائرہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ لہذا عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے 365 دن بلکہ موت کے وقت تک اللہ ہی کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے فرمانبردار ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا۔ تو جینے میں پوری زندگی آ گئی، یہ نہیں کہ جینے میں کوئی حصہ اللہ کا ہے اور کوئی حصہ کسی اور کا ہے، نہیں، پوری کی پوری زندگی۔
اور موت بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی، اللہ کے اطاعت کے حالت میں موت آئے گی۔ یہ ہے وہ اللہ کی عبادت جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے، اسی کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وہ بات تھی جس کے لیے انبیاء آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت ہر سرکش اور ظالم کو کہتے ہیں جو اللہ کے مقابلے پر اپنا قانون چلائے، اللہ کے نظام کے مقابلے پر اپنا نظام لے کر آئے، اللہ کے آئین اور دستور کے مقابلے پر اپنا آئین اور دستور پیش کرے، لوگوں کو مجبور کرے۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نیو ورلڈ آرڈر میرا ہوگا، حکم اور قانون اور دستور میرا ہوگا، یہ ہے طاغوت۔ تو فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار کرو گے، اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے انسان کو پیدا کیا، جس کے لیے انبیاء آئے، جس کے لیے کتابیں نازل ہوئی، اور اسی پر مدار نجات ہے۔